ایک اندھا فقیر تھا، نابینا بوڑھا آدمی، لکڑی لے کر اندازے سے چلتا پھر رہا تھا، لکڑی لے کر اندازے سے چلتا پھر رہا تھا۔ اللہ کی شان، اس نے ایک بڑے سے دروازے پر اندازہ لگا کے سوچا کہ یہ کسی بڑے امیر کبیر کا گھر ہے، تو بڑی امید کے ساتھ بڑی لمبی صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب یہ صدا لگائی تو 3 مرتبہ صدا لگانے کے بعد کوئی جواب نہ ملا، تو کہنے لگا کس بخیل کا گھر ہے، یہ کس کنجوس کا گھر ہے جو مجھ اندھے فقیر بوڑھے پہ ترس نہیں کھاتا۔ ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک اپنے مال کا، میں کوئی چھیننے زبردستی کرنے تو نہیں آیا، لیکن کم از کم پھوٹے منہ سے جواب تو دے دے کہ آج چھٹے نہیں ہیں، کل آنا، پھر آنا کبھی۔ جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ باتیں سن رہا تھا، اٹھ کر آیا، بوڑھے فقیر پہ ہاتھ رکھا کندھے پر، کہا بابا تم نابینا ہو، بلائنڈ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کس کا گھر ہے، یہ کسی امیر کبیر اور سیٹھ کا گھر نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور تم نے یہ کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے، یہ کس کنجوس کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو تم نے کنجوس کہا۔ بس بوڑھا کانپ گیا، پیالہ اپنا پھینک دیا، سکے اس کے نالی میں بکھر گئے، اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر رگڑنے لگا، ناک رگڑنے لگا، اور کہا پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اندھا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس کا گھر ہے، میں نے کسی امیر کا گھر سمجھ کے صدا لگائی، مجھے پتا ہوتا میرے اللہ کا گھر ہے میں تو یہاں سجدہ کر کے جاتا، اللہ میں نے گستاخی کی، آپ کو بخیل اور کنجوس کہہ دیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ خوب معافی مانگنے کے بعد رو دھو کے باہر نکلا، وہ نوجوان کھڑا تھا، کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، وہ پیالہ تو تم نے پھینک کے توڑ دیا، سکے تو تمہارے نالی میں بکھر گئے، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تو بوڑھے فقیر نے عجیب انداز سے کہا بیٹا اس در پہ سوال کرنے کے بعد، یعنی مسجد میں اللہ سے بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھی بھیک نہیں مانگوں گا، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔